بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہیں، ان کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ اچھی بات کسی کو بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے توسط سے کسی مجبور بہن بھائی کا بھلا ہو جائے اور تا قیامت آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں تاکہ جو کوئی ضرورت مند ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہ آپ سبسکرائب پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ چاند تو ہر مہینے نکلتا ہے، لیکن کچھ چاند خاص ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کو لگتا ہے یا ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہ چاند اس مبارک مہینے کا ہے تو اس کی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت بے اختیار دل سے کچھ دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ اگر ہم اپنی دعائیں مانگنے سے پہلے کچھ قرآنی آیات یا قرآنی دعائیں پڑھ لیں یا اس میں کچھ ایسے وظائف کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی حبیب کے ذریعے بتائی ہیں، تو فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے دل کو سکون بھی ہو جاتا ہے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جب بھی رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں صحت دے۔ جو لوگ بیمار ہوئے ہیں وہ اپنی صحت کی دعا مانگتے ہیں، جن کے پاس اولاد جیسی دولت نہیں وہ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جن کی شادی کسی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے وہ یا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہیں، وہ اپنے رشتے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کسی کو چاہیے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی یا نہیں، یا قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ دل میں ایک بے سکونی سی رہتی ہے اور اس کیفیت میں سارا مہینہ گزر جاتا ہے۔ مگر جو لوگ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ ورد کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، اور وہ اگلی صبح تک اس کا نظارہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب وہ مایوس نہیں ہوتے اور اپنی دعاؤں کو اتنی جلدی قبول ہوتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور وہ سارا رمضان بہت پرسکون حالت میں گزارتے ہیں۔ سارا رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی ایسا برکتوں والا کہ جتنی اس مہینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے کسی اور مہینے کی نہیں، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور ہر انسان اس میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور قرآن کریم کا دور پورا کرتا ہے۔ کئی لوگ تو کئی بار کر لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے تو اس کا چاند اس سے بھی زیادہ برکت والا ہوگا، اور اس کی برکت سے خدا تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ بس ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رحیم خدا کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید جیسا تحفہ دیا ہے، وہ بھی بغیر کسی کے مانگنے کے۔ حالانکہ روزے تو ہم نے اپنے لیے رکھے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اتنا دیتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، ہماری عبادتوں کا ثواب بھی 70 عبادتوں کے برابر دیتا ہے، اور بعد میں ہمیں عید جیسا تحفہ بھی عطا کرتا ہے۔ رمضان کی چاند رات کو سارے خاندان کے لوگ، حتیٰ کہ بیمار بھی جو کہ اٹھ نہیں سکتے یا جن کے لیے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ بھی چاند کو دیکھنے کے لیے صحن یا چھت پر آ جاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اپنے خالق کے آگے گر جائیں، خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر ایسا وظیفہ کر لیا جائے جو ابھی میں ورد آپ کو بتانے والا ہوں، وہ ورد اس وقت کر لیا جائے تو تمام کی تمام خواہشات آپ کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو
کرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کو جس چیز کے لیے آپ نے دعا مانگی ہے، جس چیز کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، وہ تو آپ کو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خالق حقیقی کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ کرنا صرف یہ ہے کہ جیسے آپ کو چاند نظر آئے، کئی جگہوں پہ پہلے نظر آ جاتا ہے کہ کئی جگہوں پہ بعد میں نظر آتا ہے، جیسے ہی آپ کو چاند نظر آ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ صبح سحری ہے، تو آپ نے اول و آخر 11 بار درود شریف اور اس کے بعد 111 مرتبہ یا فاتح ہو یا باری ہو، یا فاتح ہو یا باری ہو، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، 111 بار یہ پڑھنا ہے۔ 111 بار پڑھنے کے بعد 11 بار آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کے آپ اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ مانگنا چاہ رہے ہیں وہ آپ مانگیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ زیادہ بات چیت نہ کریں کسی سے اور سو جائیں، کیونکہ آپ نے صبح روزہ بھی رکھنا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ دعا کی ہے وہ انشاءاللہ ضرور آپ کا مقصد پورا ہوگا اور اسی چاند میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ کو اس کا اجر ملنے لگے، آپ کی دعا پوری ہونے لگی، یا جس کام کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے جیسے ہی وہ آپ کو ملنے لگے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں، ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔